ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے کلام پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے ہم سب کو کور کر لیتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت کے الفاظ جو ہیں آپ کو حدیث میں ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا دین رجا کا دین ہے، امید کا دین ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے کہ جیسا ہم اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں اللہ بھی ہمیں اسی طرح سے عطا کرتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس طرح سمجھ لیا کہ جب ہم لائیو سیشنز کے تھرو مختلف ملکوں، مختلف شہروں اور مختلف بیک گراؤنڈز کے ساتھ بھی صرف ٹیکنالوجی کے تھرو اس طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح فرشتے ہمیں کور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ، جب بھی لوگ جو ہیں کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، یقیناً ملائکہ فرشتے ان کو کور کر لیتے ہیں، وتغشتہم الرحمہ، رحمت ان کے اوپر ڈھانپ دی جاتی ہے، وتنزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکون کو برسایا جاتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور مور اوور صرف یہی نہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنی محفل میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہر ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ جس کے اوپر ہم اگر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک بہترین طریقے سے بات ہو سکتی ہے، حفت، تغشت، تنزلت، تینوں کے تینوں، لیکن میرا فوکس اس وقت صرف حفت کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں اس وقت ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رحمت سے گزار رہے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں اور بہت سے ٹف ٹائم ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے کچھ نہ کچھ مشکل فیس کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کے اندر سٹرگل ہے، کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے، اور ایسے وقت میں اگر ہم اسی ایک حدیث کے ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بس کہیں پر انگرینڈ کر لیں، اور وہ ہے حفت، کہ جب اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اور میں نے ریکارڈنگ سن لی کسی ٹائم پر، دیٹس امپورٹنٹ ٹو، لیکن کیونکہ الحمدللہ اس وقت لائیو کلاسز کا آپشن نہیں ہے تو اس وقت اپنے اپنے گھروں سے یہ جو ہم لائف کنیکٹ ہوتے ہیں، بہرحال آپ میں سے جو بہنیں پوری کوشش کر کے الحمدللہ ہر تھرسڈے کو دوپہر 3 بجے لائیو کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، جب کبھی آپ کو ون آف پوزیشن کے اندر جا کر ریکارڈنگ سننی پڑتی ہوگی، آپ کو وہ کیفیت مسنگ لگتی ہوگی جو لائیو کلاس میں آتی ہے۔ سو ہم حفت کو اگر دیکھیں کہ جب اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے انویلپ کر لیتے ہیں۔ حفت کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے اتنا کلوز کسی کے آ جانا، آپ خط کو لفافے میں ڈالتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں انویلپ۔ انویلپ میں کیا ہوتا ہے، اب جو چیز بھی آپ ڈالیں گی اس کی چوڑائی اتنی کم ہے کہ وہ اس کو ٹچ کرے گی، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ورڈ آف عربک لینگویج، کہ جب آپ لفافے کو انویلپ کہتی ہیں تو لفافہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، اس میں کاغذ آپ ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کاغذ کی ایک سائڈ پر انویلپ کی سائڈ ٹچ کرے گی، دوسری سائڈ پر ٹچ نہیں کرے گی، دونوں سائڈز اس انویلپ کی اس کاغذ کو دونوں طرف سے بالکل ٹچ کرتے ہیں۔ جسٹ فیل دا ورڈ، اس کو کہتے ہیں انویلپ، حفت آپ کو فرشتے اس طرح انویلپ کر لیتے ہیں، آپ کے اتنے کلوز آ جاتے ہیں، آپ کے اتنے ٹینجبل سینس میں قریب آ جاتے ہیں کہ اب آپ کو کوئی دشمن نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان میں حفت کا لفظ کلاسیکل عربک میں استعمال کیا جاتا تھا کہ اپنے کسی ساتھی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ جانا کہ دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اس طرح اپنے ساتھی کو کور کر لینا۔ آپ سوچیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو تم اپنی دنیا کی آنکھ سے نہیں فیل کر سکتے، ہم تو نہیں دیکھتے نا فرشتے، مگر جب ہم اللہ کا کلام مل کر پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ فیل کر سکتے ہیں، جسٹ فیل دیٹ اینجلز آر ویری کلوز ٹو یو۔
کیوں دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد؟ کیوں دل کو سکون ملتا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں جتنی دیر میں کلاس اٹینڈ کرتی رہتی ہوں میرے ذہن کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، اور جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے میرے ذہن میں ایک طوفان پھر سے شروع ہو جاتا ہے؟ جس فیل دس، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت جو نازل ہو رہی ہوتی ہے، سکون، ٹرانکولیٹی آپ کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، فرشتے قریب آتے ہیں، رحمت قریب آتی ہے، رحمت قریب آتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ سو 3 things are interconnected، بالکل جیسے چین انٹر لاک نہیں ہوتی ہے، ایک کے اندر دوسری، دوسری کے اندر تیسری، تیسری کے اندر چوتھی۔ حفتہم الملائکہ، فرشتہ انویلپ کرے گا، تغشتہم الرحمہ، رحمت آپ کو کور کر لے گی، وتنزلت علیہم السکینہ، اور آپ پر سکون نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ برکت جو قرآن کی کلاس سے ملتی ہے۔ جب فرشتہ اتنے قریب آتا ہے تو اب فرشتہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان میں بیریئر ہے۔ اب نہ دنیا کا نقصان آپ کو پہنچے گا، اپنا شیطان اپنے شر سے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جب بھی کہتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنے سکون کے لیے قرآن سے جڑ جائیے اور قرآن کلاسز میں جائیے۔ قرآن کلاسز والے آپ کو قرآن کلاسز میں کیوں بلاتے ہیں؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا لڈو اور برفی اور کینڈیز اور چاکلیٹس ملتی ہیں جب آپ آتے ہیں کہ جی جتنے اسٹوڈنٹ آپ کے آئیں گے اتنی آپ کے اوپر چاکلیٹ برسے گی، یا اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے اوپر برفی اور لڈو وٹ ایور مٹھائی یو لو وہ آپ پر برسے گا؟ نتھنگ، صرف اور صرف ایک دوسرے کی محبت میں اللہ کے کلام کے قریب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس سکون اور سکینت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انجوائے کر سکیں۔ تو جب فرشتہ قریب آتا ہے اللہ کی محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو دنیا کے نقصان سے یہ فرشتے بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ حفت سے ہی لفظ بنا ہے لحاف، ہم لحاف اوڑھتے ہیں نا، کوئلٹس جو ہماری ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی فائبر کی کوئلٹ ہوتی ہیں، بعض کی بال فائبر کی ہوتی ہیں، بعض کی کاٹن کی ہوتی ہیں، یہی حفت سے ہی اسی سے لحاف بنا ہے۔ لحاف کیا کرتی ہے؟ آپ کو کور کر لیتی ہے سر سے پاؤں تک اور آپ اس میں چھپ جاتے ہیں۔ جتنی جس علاقے میں سردی ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ جو ہیں وہ اس لحاف کو اپنے اوپر اوڑھ کر اس میں چھپ جاتے ہیں، اتنی زیادہ۔ یہ ہے معنی حفت کے، اور اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو یہ کیفیت نصیب فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر لائیو سیشن کو جو ہم یہاں بیٹھ کر مل کر اللہ آپ کا کلام سیکھتے ہیں، اللہ ہمارے ہر سیشن کو اس قابل بنا دے کہ ہم اس کیفیت کے اندر آ سکیں کہ فرشتے ہمیں انویلپ کر لیں، رحمت ہم پر برسائی جائے اور سکینت ہم پر نازل کی جائے۔ لحاف جیسے ہمیں کور کر لیتی ہے، اسی طرح سے فرشتے اللہ کی رحمت سے ہمیں کور کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں انفارچونیٹ لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہماری علم کے میدان میں محنتیں قبول فرمائے۔ دیکھیے، علم حاصل کرنا نا ایک آنر ہے، ایک آنر، اس کو محسوس کریں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کو آپ نے انکریج کرنا ہو جو بالکل قرآن کلاسز سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو کبھی کبھی اس کو ایک دم سے بات کلک نہیں کرتی، لیکن جتنا آپ قرآن کے قریب بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ ان احادیث کو اور آپ ان عربک ورڈز کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جتنا آپ اس کے ریوارڈز اور اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ کے اوپر خزانوں کے خزانے کھلتے جا رہے ہیں، آپ کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا، ورنہ میں تو بھٹکی ہوئی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے میرے سکون کے لیے مجھے قرآن کی محفل عطا کر دی۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی کلاسز اٹینڈ کرنے کا بھی موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی ہم نے کورسز نہ جوائن کیے ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی اسٹیمپ نہیں لگوانا اپنے اوپر کہ جب تک میں کسی انسٹیٹیوٹ کا کورس نہیں کروں گی جب تک میری نجات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، پلیز کھرچ کے پھینک دیں اس کو کہیں پہ۔ پتہ نہیں ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کیوں بنا لیے کہ نجات کے لیے کورس کا ٹھپا لگانا ضروری ہے۔ نہیں، ایک انسان صرف اللہ کا کلام سن کر بھی بہترین انسان، ایک بہترین مسلمان، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اور بہترین آخرت سمیٹنے والا بن سکتا ہے۔
صرف اور صرف نیت کی درستگی ریکوائرڈ. تو یہ علم حاصل کرنا اور پھر اس راستے میں علم کا اللہ کے ہاں قبول ہو جانا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ اور میں اگر ہر دن ہر نماز میں یہ دعا کریں، اللہ میری محنتیں قبول فرما لے، اللہ میرا علم قبول فرما لے، اللہ میرا عمل قبول فرما لے، ہر نماز میں بھی دعا کریں نا تو بھی کم ہے. تو آپ کی اور میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہونا چاہیے؟ قبولیت، کنیکشن بہت ضروری ہے. یہ اس لیے اخلاص نیت کے چیپٹر کو میں بار بار ریوائز کراتی ہوں ہر صورت سے پہلے، تاکہ ہم اس ببل میں سے نکل آئیں جہاں کبھی کبھی ہمیں علم کا ببل جو ہے نا وہ انسان کو لے جاتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں سے انا اس کے اندر کریپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا. سو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ اور میں جب بھی کوئی نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہوں علم کے میدان میں، اپنی نیت کو جھنجھوڑیں، اپنی نیت کو کھنگالیں، اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. جیسے خرابی آئے ہم اس کو ٹھیک کر لیں.